السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الیوم اکملتم لکم دینکم، یہاں یہ سورہ مائدہ کی تیسری آیت ہے غالباً۔ ہاں، تو میں اس کا ایک ٹکڑا بیان کرتا ہوں، میرا موضوع اسی سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کو ہم پہلے سمجھتے ہیں اس آیت کو قرآن کی، اور اس کے تناظر میں پھر میں آج اپنا موضوع شروع کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے الیوم اکملتم لکم دینکم، الیوم یعنی آج کے دن، اکملتو، اکملتو کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اکملتا نہیں ہے، اکملتو ہے، یعنی میں نے مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو، وہ اتممتو علیکم نعمتی، اور وہ اتممتو اور میں نے تمام کر دیا علیکم تم سب کے لیے نعمتی نعمتوں کو، ورضیت اسلام دینا۔ اب کہاں جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ورضیت، اور میں نے پسند کیا لکم تمہارے لیے اسلام دینا، یعنی دین کو بطور اسلام۔ اچھا، اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے دین کو بطور اسلام پسند کیا، تو ایک بات تو یہ کلیئر ہو جاتی ہے کہ دین جو ہے، اسلام جو ہے وہ دین ہے، مذہب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر جب مذہب کی بات کرتے ہیں، تو اگر میں دین کو مذہب کہوں تو پھر مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ دیوبندی مذہب، بریلوی مذہب بھی ہے، اہل حدیث مذہب بھی ہے، عیسائی مذہب بھی ہے، یہودی مذہب بھی ہے، سارے مذاہب ہیں، ہندو مذہب بھی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں صرف دین کی بات کرتا ہوں تو یہ کل انسانیت کی بات ہو رہی ہے، اس میں پھر یہ نہیں ہے کہ کوئی ہندو کیا کہتا ہے تو عیسائی کیا کہتا ہے، پھر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کا دین کیا کہتا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، اور ان کو جو ہے پورے جہاں کے لیے رحمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورے جہاں کی رحمت کے لیے بھیجا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دین واقعی بہت اہم ہوتا ہے بنسبت مذہب کے۔ اب اگر مذہب کی بات کرتا ہوں تو ابھی ایک ماہ پہلے میری جو ہے ایک مسیحی وقاص سے بات ہوئی تھی، جو مسیحی برادری سے اس کا تعلق تھا، اور وقاص سے میری بڑی اچھی بات ہوئی، کیونکہ میں نے ایک پروگرام کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو اس میں نے انجیل کا ذکر کر دیا تھا ایک چیپٹر کا، تو اس پہ کچھ اس کو اعتراض بھی تھا، اور اس کے اوپر میری بات ہوئی۔ اچھا، پروگرام کے آخر میں اس نے ایک اعتراف کیا ہے اور ایک سوال، تو سوال مجھے جب اس کی میل آئی تو میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ صرف یوحنا کے اندر ہے اور باقی 3 جگہ نہیں ہے، تو اس نے کہا تھا کہ نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا آپ دیکھ لیں، اور مجھے اس بات کا وہ ہے کہ میں نے جو اسٹڈی کی مجھے نہیں ملا، اگر ہے تو آپ بھیج دیں۔ تو بہرحال اس کی میل کا جواب میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ ہاں جی وہ میں نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اس نے وجہ بتائی مجھے کہ کیوں نہیں ہے، لیکن وہ جو بھی ہے، لیکن اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ ایسا نہیں ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ ہمیں اعتراف کر لینا چاہیے۔ اور سوال اس کا ایک تھا، اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیونکہ انجیل کے بارے میں نے اس کو کہا تھا کہ میں مطالعہ کر چکا ہوں، تو اس نے کہا تھا کہ مجھے بائبل میں کہیں بھی عزیر علیہ السلام کا ذکر نہیں ملا، کیونکہ ہم قرآن میں ہے نا کہ یہودی ان کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، شاید اس کے نظریے میں یہ ہوگا کہ پھر یہاں کیوں نہیں ہے۔ تو بہرحال ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کو نہیں مل رہا تو میں آپ کو پہلے تو بتا دوں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو بک آف عزرا پڑھ لیجیے گا، اس کے اندر آپ کو یہ عزرا اور عزیر یہ سملر ہے، اور مزید وضاحت کے لیے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ تلمود میں اس کا ذکر ہے، اور تلمود بھی 2 ہے، ایک تو بیبلین تلمود ہے، اور دوسری جو تلمود ہے ان کی یہ یہاں کی ہے اپنا یروشلمی۔ ان دونوں میں عزرا کو انہوں نے ایک بزرگ شخصیت مانی ہے، اور اس کا بڑی روحانی اور روحانیت کا ذکر کیا ہوا ہے، اس کا بڑا احترام ہے ان کا۔ تو بہرحال اب رہ گئی بات اس کی کہ ہم اس چیز کو میں آگے لے کے چلنا چاہ رہا تھا کہ عیسائیت اور مسلمس کے درمیان میں جو بھی ہے وہ کافی کلوز ہے۔ اب جو وجہ ہے، تنازعات ہیں، اس کے اوپر میں آپ کو یہ بتاؤں گا، اصل میں وجہ ہے 2 شریعتوں کی، کیونکہ مسلمس کے اندر شریعت ایک ہے، اور لیکن عیسائیت کے اندر 2 شریعتیں ہیں، یعنی پرانا عہد نامہ اور نئے عہد نامہ، پرانی شریعت اور نئی شریعت۔ قرآن میں ایک ہی شریعت ہے، اور پچھلی شریعت کے بارے میں جو منسوخ ہو گئی اس کا ذکر ہے قرآن میں، وہ کبھی اگر آپ مجھ سے پوچھو گے تو میں بتا دوں گا آپ کو کہ وہ کیا ہے، اس کی ڈیٹیل۔ بہرحال 2 شریعت میں پرانا عہد نامہ اور نئے عہد نامے کی جب میں بات کرتا ہوں تو میں اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس پہ آپ غور کر لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یا فرق کہاں ہے، کہ پرانے عہد نامے میں کیا لکھا ہوا ہے اور نئے عہد نامے میں کیا لکھا ہے۔ یعنی 2 متضاد شریعتوں کو اگر آپ جوڑو گے تو اس میں تکرار رہے گی۔
اب وہ تکرار جو اس سلسلے میں جو تکرار ہے، جب میں آگے بات کروں گا پروگرام میں، اور کوشش کریں کہ میرا اس پروگرام جو ہے نا، اس پروگرام کو آپ آخر تک دیکھ لیں، تاکہ آخر میں موازنہ کروں گا تو اس میں کچھ چیزیں اور میں سامنے رکھوں گا۔ اگر آپ دیکھیں، پہلی مثال میں کہوں گا سنسار کی، کہ یہودی مذہب کے اندر سنسار کا طریقہ تھا، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، یہ انجیل کا بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو اگر آپ یوحنا کے باب نمبر 8 کو کھول لیں، اور جب آپ اسے پڑھیں گے تو 3 سے پڑھنا شروع کریں، میرے خیال ہے 11 تک پڑھ لیں تو کلیئر ہو جائے گی آپ کو بات۔ وہاں پر اب میں ورڈ ٹو ورڈ تو نہیں بتا سکتا آپ کو، کیونکہ میرے سامنے ابھی سب انجیل نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اتنا ضرور بتا دیتا ہوں کہ وہ واقعہ تھا کیا۔ وہ ایک زانیہ عورت تھی جو بھاگتی ہوئی آئی، اور اس کو کچھ لوگ پتھر مار رہے تھے سنسار کرنے کے لیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنے پیچھے کر لیتے ہیں، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو پہلا پتھر وہ مارے۔ تو یہ میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں، یہ آپ کو مل جائے گا اس کے اندر، کیونکہ لفظ بلفظ پہ اگر میں بات کروں گا تو پھر وہی پہلے والی بات ہو جائے گی کہ جی وہ ٹانگیں کاٹی گئی تھی یا توڑی گئی تھی۔ خیر اینی وے، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے نا لفظ بلفظ وہ لے کے چلوں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یعنی پچھلی شریعت کے اندر جو تھا سنسار تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی اس میں یعنی انجیل کے دور میں جب یہ انجیل والی شریعت آئی تو اس میں سنسار نہیں تھا۔ اسی طرح اگر میں دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں ختنہ کے بارے میں۔ اب یہ ختنہ کا جو موضوع ہے، اگر آپ اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھتے ہیں، پیدائش کے چیپٹر کھول لیجیے گا، پیدائش کے چیپٹر کا باب نمبر 10 نکال لیں آپ، اور اس میں اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے، میرے خیال ہے کہ آیت نمبر اس کی آپ نکال لیجیے گا 14، ہاں 14 سے پڑھنا شروع کریں تو آپ کو مل جائے گا۔ تو وہاں آپ کو بہت واضح ملے گا کہ وہاں پر کہ یہ روایت جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ وہ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی روایت ہے، اور وہاں 8ویں دن ختنہ کر دیتے تھے بچے کی، یہ اس کا ذکر ہے۔ اور اسی چیز کو اگر آپ نئے عہد نامے میں دیکھتے ہو، یعنی کہ آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی جگہ نیو ٹیسٹمنٹ میں دیکھتے ہو، تو وہاں آپ کو ملے گا پولس رسول کا ایک خط جو اس نے لکھا تھا۔ تو اس کے اندر اس نے لکھا، جو کلیسا کو لکھا، کیونکہ اس زمانے میں یہ خطوط لکھے جاتے تھے۔ اب یہ پولس کی بات میں آگے چل کے بتاؤں گا، پولس رسول کہتے ہیں، تو وہ پولس رسول کے بارے میں آپ کو آگے بتا دیتا ہوں تھوڑا سا مختصر۔ تو بہرحال اس نے خط لکھا تھا، اور اس میں لکھا تھا کہ جنت میں جانے کے لیے مختون ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی ختنہ کا ہونا جو ہے اس کا تعلق جنت میں جانے سے نہیں ہے۔ تو یعنی وہاں پر اس شریعت کو یہاں اس نے مسترد کیا ہے انجیل نے۔ تو ایک ہی کتاب کے اندر یعنی 2 شریعتیں جب چلیں گی تو یہ ہوگا کہ یعنی ایک طرف تو جو ہے وہ ختنہ بڑا اہم موضوع بن گیا، اور وہ سنت ابراہیمی بن گئی، اور اس میں لازمی قرار دے دیا گیا کہ 8ویں دن کر دیا جائے ختنہ بچے کی۔ اور دوسری شریعت میں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر جو ہے نا یہ ملتا ہے کہ جی یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم آگے چلتے ہیں کہ پولس کی میں نے بات کی، تو پولس کہہ لیں یا پال بھی کہہ سکتے ہیں، انگلش میں اس کو پال لفظ ہے اس کے لیے نام۔ بائبل کے اندر پہلے میں اس کو سمجھنے کے لیے، آپ پولس کو سمجھنا ہے تو پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ بائبل کے اندر رسولوں کی جو اصطلاح ہے وہ کیا ہے۔ یعنی بائبل میں کے مطابق رسول جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے جو 12 حواری تھے، یا یہ لوگ ان کو شاگرد کہتے ہیں، تو جو ان کے 12 شاگرد تھے، ٹھیک ہے، ان کو رسول کہا گیا ہے۔ یعنی وہاں یہ نظریہ ہے۔ مسلمانوں کے اندر کیا ہے کہ رسول جو ہے وہ اللہ کی طرف سے چنا جاتا ہے، اور جو رسول کے صحابی ہوتے ہیں، جو ساتھی ہوتے ہیں یا حواری ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ صحابہ کہا جاتا ہے، ان کا درجہ اصحاب کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تبلیغ دین ضرور کرتے ہیں، لیکن مطلب ان کو رسالت نہیں ہوتی ان کے پاس۔ تو یہ تھوڑا سا معمولی سا فرق ہے کہ وہاں رسول کا مطلب یہ ہے۔ تو میں نے وہ آپ کے سامنے پہلے رکھ دیا۔ اس کے بعد اگر میں آگے چلتا ہوں تو اس میں جو ہے غیر عیسائی رسول دو مانے گئے ہیں جو انجیل سے ثابت ہیں، کیونکہ برناباس جو تھے یہ ان کو بھی رسول مانا گیا ہے۔ برناباس جو ہے وہ لے کر آئے تھے، جو پہلے یہودی تھے بعد میں عیسائی ہو گئے تھے، اور یہ بقول انجیل کے کہ یعنی ان کا جو دور بنتا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کے بعد کا دور بنتا ہے، یعنی 30 عیسوی سے لے کے 60 عیسوی تک کا آپ جو مطالعہ کریں گے اس میں یہ مل جائیں گے آپ کو۔ تو برناباس جو تھے وہ پہلے ان کے جو ہے نا غیر عیسائی
رسول ہے. اس کے بعد پھر جب انہوں نے برناباس نے تبلیغ شروع کی تو انہوں نے انٹروڈیوس کرایا تھا پولس کو، اور اس کو بھی انہوں نے رسول کا درجہ دیا. بہرحال یہ تو خیر آگے پتہ چلے گا کہ یہ سب کب ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا، لیکن بہرحال وہ بھی تبلیغ کر رہے تھے. تو یہ دونوں مل کے تبلیغ کرتے تھے دین کی، یعنی مذہب، میں تو مذہب نہیں کہوں گا، دین کہوں گا. اس وقت جب یہ سلسلہ جب چل رہا تھا کہ اللہ کے احکامات کو پھیلانے کے لیے یہ دونوں مل کے کام کر رہے تھے اور تبلیغ کر رہے تھے. یعنی وہ احکامات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سے ان کو ملے وہ یہ لے کے آگے بڑھا رہے تھے. اچھا، اس ٹائم جس ٹائم یہ برناباس نے پولس کو انٹروڈیوس کرایا تو لوگوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. لوگوں نے ان کو یعنی برداشت نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ بہت ظلم کیے اور یہ ذاتیوں میں شامل تھے. لیکن وہ کیونکہ وہ تبلیغ کرتے گئے، بعد میں ایکسیپٹ کر لیا گیا، انہوں نے قائل کیا ان کو، اور یہ آگے بڑھے تبلیغ کے اندر. تو اس کے بعد پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اب برناباس کی کوئی آپ کو یہاں دیکھا جائے تو جو موجودہ انجیل ہے اس میں برناباس کا ذکر نہیں ہے کہ برناباس جو ہے وہ اس کی تعلیمات کا کوئی چیپٹر نہیں ہے اس کا. جیسے پولس رسول کے اوپر تو پورے پورے چیپٹر ہیں، اس کے خطوط بھی ہیں جو اس نے کلیساؤں کو لکھے تھے. بہرحال یہ اگر میں بات کرتا ہوں یہ 30 عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے، اور اس کے بعد میں اس کو آگے لے کے چلتا ہوں تو یہ سلسلہ چلتا رہا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ عیسائیوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوا، جب رومن سلطنت جو ہے انہوں نے ان کو بہت زیادہ پسپا کیا اور بہت مظالم ڈھائے. اگر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن میں سورہ کہف کو بھی دیکھ لیں، اس کے اندر یہ واقعہ مشہور ہے جو 300 سال کا ہے. تو یہ 312 عیسوی کے اندر کیسٹنٹائن نامی، یعنی جس کو قسطنطین بھی کہتے ہیں، یہ قسطنطنیہ اسی کے نام پر بنا تھا. تو یہ جو قسطنطین تھا اس نے خواب دیکھا، اور اس نے خواب میں دیکھی صلیب، اور اس کے بعد یعنی اس کو ایک اشارہ ملا عیسائیوں کے لیے ہمدردی کا. اس ٹائم جب بادشاہت کا دور تھا، بادشاہت کی لڑائی کے اندر اس نے اپنے حریف کو جو ہے نا وہ زیر کیا اور سلطنت اس کو مل گئی. اور یہ سمجھیں کہ رومیوں کے اندر پہلا وہ شخص تھا جس نے عیسائیت کو قبول کیا. اور نہ صرف قبول کیا بلکہ اس نے ایک سال کے بعد یعنی 312 تھا تو 313 میں اس نے باقاعدہ اس کو سرکاری مذہب بنایا عیسائیت کو. اور اس نے ایک ایڈکٹ آف میلان کے نام سے ایک اس نے مہم چلائی تھی. اس کے اندر جو ہے اس نے 3 نظریے رکھے اپنے اور 3 وجوہات بتائیں جس کی وجہ سے اس نے عیسائیت کو جو ہے سرکاری مذہب بنایا. اور اس نے کہا کہ جی مذہبی آزادی ہونی ملے گی اس سے، اور پھر اس نے کہا کہ جی مسیحیت کے خلاف جو ظلم ہوئے اس کا ازالہ ہونا چاہیے، اور سیاسی استحکام. اس کے نظر میں یہ 3 چیزیں تھیں. تو یہ سلسلہ جب چلا اور یہ کیسٹنٹائن کو جو کا چرچ بنوایا تو باقاعدہ سمجھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ 313 کے اندر عیسائیت کے اوپر سب سے زیادہ کام ہوا، کیونکہ اس سے پہلے تو پسپا ہوئے تھے، وہاں سے ان کو آزادی ملی. اور پھر آگے چل کے سمجھیں کہ کلیسائی کونسلز بنی جو ترکی کے اندر. اچھا، یہ 6 کونسلز تھی ترکی کے اندر جو تھی، ان کے ادوار میں بتاتا ہوں، میں نے کچھ نوٹ کر لیے تھے نکال کے. یہ دیکھیں کلیسائی کونسلز کے اندر پہلی ہوئی کونسل آف نائسیا یا نیقیہ کہہ لیں، جو آپ نے نیقیہ کا نام سنا بھی ہوگا، وہ ارطغرل ڈرامے میں کہ وہاں وہ بچے کو لے کے اپنے نیقیہ جا رہی ہوتی تعلیم کے لیے. تو بہرحال نائسیا جو ہے نا یہ اس ٹائم کا قسطنطنیہ ہی ہے. تو 325 یعنی 325 عیسوی میں یہ کونسل ہوئی یہاں پر. اس کے بعد دوسری کونسل ہوئی ہے کونسل آف قسطنطنیہ، سوری وہ نائسیا الگ ہے، وہ نیقیہ کے اندر تھا. یہ ہے جی کونسل آف قسطنطنیہ، یہ 381 عیسوی میں ہوئی. اس کے بعد تیسری کونسل ہوئی ہے کونسل آف ایفسس 431 عیسوی، 431 عیسوی میں یہ ہوئی. اس کے بعد چوتھی ہوئی ہے کونسل آف چیلسیڈون 451 عیسوی. اس کے بعد 5ویں کونسل آف قسطنطنیہ یہ پھر دوبارہ، یعنی 3 قسطنطنیہ میں 3 کونسل ہوئی ہیں. ایک پہلی تھی، پھر یہ سیکنڈ آ گئی 553 کے اندر. اس کے بعد 6ٹھی کونسل آف قسطنطنیہ یہ بھی یہی ہوئی ہے، اور یہ کہلاتی ہے 3rd 681 کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ
325 عیسوی سے لے کے 681 عیسوی تک یہ کونسلس چلتی رہیں، اور یہاں پر یہ اسی سلسلے میں یعنی مذہب کو تشکیل دینے کے سلسلے میں بات ہوتی رہی۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس پروگرام کے اندر جو وقاص نے مجھ سے کہا تھا کہ 1600 سال میں مطلب یعنی لکھی گئی انجیل، تو کمنٹ میں ایک صاحب نے کہا تھا نہیں وہ 600 سال میں لکھی گئی ہے۔ تو اصل میں وہ 600 سال کا وہ اپنی جگہ صحیح تھے، وہ ان کانفرنسز کو لے کے چل رہے ہوں گے۔ ان کے ذہن میں یہ دور تھا کہ بس انجیل جو ہے نا یہیں تک چلی ہے، یعنی انجیل کی لکھائی، اس کے بعد سلسلہ بند ہو گیا، ان کی نظر میں تھا۔ لیکن وقاص کا اپنا نظریہ اچھا تھا، کیونکہ اس کی اسٹڈی میں ہو سکتا ہے اس نے اس سے آگے بھی پڑھا ہو، جو بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو اس کے حساب سے یہ 16ویں صدی تک یہ کام چلتا رہا، بلکہ میرے حساب سے تو 16ویں صدی کے بعد بھی یہ کام چلتا رہا، وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ یعنی 1600 نہیں بلکہ 1800 سال سمجھ لیں آپ اس کو۔ تو اب میں اس کے اندر 7ویں جو کونسل ہوئی تھی اس کو میں تھوڑی دیر کے روکتا ہوں، اس سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں کہ اس دوران یعنی کیا ہوا۔ اب یہ 681 عیسوی میں ہوا نا یہ، اب وہ کونسل جو چلی تھی وہ سمجھیں کہ اس سے پہلے ایک واقعہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ آ رہا ہے آرتھوڈاکس کا، کیونکہ وہ 15 یعنی وہ 16ویں صدی میں ہم چلے جائیں، اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہم بیچ میں ایک آرتھوڈاکس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی یہ آرتھوڈاکس سے پہلے جتنے بھی تھے رومن کیتھولک کہلاتے تھے، کیونکہ یہ رومنز نے تشکیل دی تھی اور ان کا نام پڑا رومن کیتھولک۔ اب یہ کیتھولک اس لیے کہتے ہیں کہ یعنی کیتھولک کا مطلب یہ عالمگیری، ان کی زبان کے اندر اس کا ورڈ تھا یہ، تو اس کا مطلب ہے کہ عالمگیری مذہب، اس نے عالمگیری مذہب بنایا ہے۔ تو رومن نے جو ہے اس کو عالمگیری مذہب کا نام دیا تھا عیسائیت کو، تو یہ رومن کیتھولک چل رہے تھے۔ اچھا، ان کا جو سلسلہ اس دوران چلتا رہا، تو اس کے اندر جب کیتھولک بنے تو ان کے مطابق جو ہے 87 بکس تھیں جن کو انہوں نے اکٹھا کر کے یہ انجیل لکھی۔ اب یہ 73 بکس، سوری میں آگے دوسرا مکس ہو جائے گا، 73 بکس تھیں ٹوٹل، یعنی جس میں 27 بکس جو ہے وہ نئے عہد نامے کی ہے اور باقی پرانے عہد نامے ڈال دیں آپ۔ تو اس طرح 73 بکس جو تھی ان کو کلیکشن کر کے انہوں نے، یعنی بائبل کا مطلب ہی کلیکشن آف بکس ہوتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا اس کو 73 بکس کو اکٹھا کر کے اور اس کے اوپر غور کر کے اور پھر انہوں نے یہ ترتیب دی اور اس طرح سے انہوں نے ترجمہ کر کے یہ بائبل بنائی۔ کلیسائی کونسلس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ کلیسائی کونسلس کا جو دور ہے، اچھا یہ 6 کلیسائی جو ہے یہ کلیسائی کونسل جو ہے نا 6 کونسلس ترکی میں ہوئی تھی اور ایک جو ہے 7ویں وہ اٹلی میں ہوئی تھی۔ تو ترکی کی پہلے میں آپ کو 6 بتا دیتا ہوں، اور اس کے بعد جو 7ویں ہوئی تھی اس کے درمیان میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اس میں جو گیپ ہے اس دوران کیا ہوا تھا۔ تو یہ کلیسائی کونسلس کی پہلی کونسل آف نائسیا یہ 325 عیسوی کے اندر ہوئی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے کونسل آف قسطنطینیہ، یہ 381 عیسوی میں ہوئی۔ تیسرے نمبر پہ ہے کونسل آف ایفسس 431 عیسوی میں۔ پھر چوتھے نمبر پر آ جائیں کونسل آف چیلسیڈون، یہ 451 عیسوی میں ہوئی۔ 5ویں پہ آپ آ جائیں کونسل آف قسطنطینیہ سیکنڈ، یعنی اس سے پہلے جو وہ فرسٹ کہلائے گی، اور یہ سیکنڈ تھی 553 عیسوی میں۔ اور چھٹی تھی کونسل آف یہ بھی قسطنطینیہ میں ہوئی ہے، قسطنطین تھرڈ 681۔ اچھا، اب یہ دورانیہ بن رہا ہے 325 عیسوی سے لے کے 681 عیسوی تک۔ اب ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا کمنٹس کے اندر کہ 600 سال کے اندر یہ انجیل مکمل ہوئی، تو ان کا کہنا یہ تھا، تو وہ اپنی جگہ وہ بھی صحیح ہے، اور وقاص کا کہنا تھا جن کے ساتھ میرا پروگرام ہوا تھا، انہوں نے کہا نہیں جی 1600 سال کا انہوں نے کہا تھا کہ 1600 سال میں انجیل لکھی گئی۔ اب وہ ان دونوں میں فرق تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ وقاص کے کہنے کے مطابق وہ اگلی چھٹی کے بعد 7ویں کونسل کے اندر بھی وہ شامل ہوا ہے، یعنی اس نے اس کو بھی پڑھا ہوگا۔ اور جن صاحب نے کہا ہے کہ 600 سال کا جو دورانیہ لگا، انہوں نے یہ کلیسائی کونسلس کا ہو سکتا ہے صرف ترکی کا دور پڑھا ہو جو 681 عیسوی میں جا کے ختم ہوئی ہے۔ اس حساب سے بھی ان کی خیر یہ 681 کا مطلب یہ ہے کہ یہ 600 نہیں بلکہ یہ 700 سال کے اندر چلا جاتا ہے، 7ویں صدی عیسوی میں ہو جاتا ہے، یعنی 700 اس میں آ جاتا ہے یہ۔ تو بہرحال دونوں اپنی جگہ صحیح ہیں، جو ان کے کمنٹ سے جو کمنٹ میں تھا انہوں نے بھی صحیح کہا اور وقاص نے بھی صحیح کیا۔ اب میں
آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 7ویں کا جو دور تھا وہ 1545 سے لے کے 1563 تک تھا. اچھا اس سے پہلے یعنی یہ 1545 سے شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے آرتھوڈکس مذہب جو ہے وہ بنا، یعنی وہ فرقہ بنا. اچھا ان میں اور آرتھوڈکس میں پہلے ایک بڑا فرق میں واضح کر دوں کہ وہ جو ڈھانچہ انہوں نے تعمیر کیا تھا اس حوالے سے، تو اس کے اندر جو چیزیں انہوں نے مطلب کلیکشن کی تھی بکس کی، تو وہ 73 بکس تھی، جس میں 27 جو ہے وہ آپ کی نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر تھی اور باقی جو تھی وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تھی. اچھا اس کے بعد جو 1054 عیسوی کے اندر جو ہے آرتھوڈکس وجود میں آئے، انہوں نے مزید کتابیں ایڈ کی اس کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. اچھا نیو ٹیسٹمنٹ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو کوئی سا بھی ان کا فرقہ بنے گا اس میں نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ وہی ہے، یعنی 27 بکس سب کی وہی ہے. جتنا تضاد آ رہا ہوگا یا فرق آ رہا ہوگا وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آ رہا ہوگا. تو آرتھوڈکس جو وجود میں آئے 1054 عیسوی میں، تو انہوں نے 81 بکس کی تھی، یعنی کہ 27 وہی نیو ٹیسٹمنٹ کی، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر انہوں نے مزید اضافہ کیا، کچھ تاریخ کا بھی اضافہ کیا، تو وہ اس طرح 81 بکس کے اندر چلے گئے. اچھا اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہوا، یہ میں 7ویں کونسل کا. تو 7ویں کونسل جو تھی وہ ہوئی تھی اٹلی کے اندر، اور اٹلی کی کلیسا میں ہوئی تھی. اور اس کے بعد یعنی جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اس میں 1545 سے لے کے اور 1563 تک، یعنی یہ لمبا عرصہ چلی. اس کے بیچ میں پھر جو ایک تو آرتھوڈکس تھا، اور آرتھوڈکس کے بعد ایک اور فرقہ بنا، یہ جو پروٹسٹنٹ جو ہے اسی کڑی سے جڑے ہوئے ہیں، جو پروٹسٹنٹ کہلاتے ہیں نا وہ اسی کڑی سے جڑے ہوئے ہیں. تو وہ تھا مارٹن لوتھر نے، ایک جس کو لوتھرن بھی کہتے ہیں، شروع میں یہ لوتھرن کہلایا، اس کا بانی تھا مارٹن لوتھر. مارٹن لوتھر نے سب سے پہلے جو اعتراض اٹھایا تھا وہ کلیسائی بدعنوانیوں پہ اٹھایا تھا اس نے. اور دوسرا اس کا اعتراض تھا کہ یہ جو 73 بکس تھی اس میں کچھ بکس کے اندر اس کو تضاد تھا. تو بہرحال اس نے جو نظریہ پیش کیا، اپنا جو تھیسس لکھی اس نے، تو اس میں 66 بکس تھی ٹوٹل، یعنی 27 تو وہ تھی نیو ٹیسٹمنٹ کی، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کافی ساری اس نے چھانٹ دی تھی، جن کی بنیاد پہ اس کا اپنا کہنا یہ تھا، جو اس کی ریسرچ تھی وہ یہ کہتی تھی کہ اس میں بہت ساری جو ہے بدعنوانیاں شامل ہیں. اچھا اب یہاں پر جو ایک قانون تھا کہ جو شروع میں رومن کیتھولک نے جو ڈیزائن کیا تھا، اس کے اندر ایک تو ہوتا تھا پاپ، یعنی وہ عالمی سطح پہ ہوتا تھا، یعنی مذہب پورے مذہب میں چاہے دنیا میں کہیں بھی ہو، اس کا ایک پاپ کہلائے گا اس کلیسا. تو وہ ایک پاپ ہوگا، اور ایک پاپ کے انڈر میں سارے پادری کہلائیں گے. جیسے پادری سے مطلب، جیسے آپ اس کو یوں سمجھ لیں آسان الفاظ میں، جیسے اگر میں کہوں یہ مفتی اعظم پاکستان ہے یا مفتی اعظم ہے، اب وہ کہیں بھی ہو پوری دنیا کے اندر وہ مفتی کہلائیں گے. اور باقی جو ہے مسجد کا امام کہہ لیں یا معلم کہہ لیں، یعنی وہ جو ہے وہ محدود ہوگا مسجد تک. بالکل اسی طرح کی مثال سمجھ لیں کہ بالکل اس طرح کے چرچ کا جو ہے نا، ایک جو چرچ کو جو کنٹرول کرتا ہوگا وہ کہلائے گا پادری، اور باقی جو پاپ ہوگا وہ مطلب اس کا عہدہ سب سے بڑا ہوگا. ایک تو یہ تھا. تو اس پہ اس نے اعتراض اٹھایا تھا مارٹن لوتھر نے، اور اس نے کہا تھا کہ نہیں، یہ پاپ کا جو سلسلہ ہے یہ یعنی اطاعت اس کے اوپر چاہے اچھا ہو برا ہو، ہم اس کے پابند نہیں ہیں. اگر صحیح بات ہے تو ہم مانیں، ورنہ ہم نہیں مانیں گے. اور پھر پاپ کی جو اجارہ داری تھی، کیونکہ وہ سرکاری مذہب کے طور پہ بنا تھا، میں نے آپ کو شروع میں بتایا ابھی کہ کیسٹنٹائن نے جب یہ 313 عیسوی کے اندر مطلب یعنی جو ڈیزائن کیا تھا، تو اپنا فرمان اس نے، جس طرح میں نے کہا ایڈکٹ آف میلان کے نام سے تھا، تو اس نے یہ جو سلسلہ چلایا تھا، جو فرمان جاری کیا تھا. اب میلان تو سمجھو کہ وہ اس شہر کا نام ہے، تو یعنی اس شہر کے اندر جو بھی اس نے مطلب یعنی قانون اپنا نافذ کیا تھا، تو اس کے اندر اس نے اس کو سرکاری مذہب جو بنایا تھا اس کی وجہ بھی بتائی تھی. اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اس نے وہ ڈھانچہ تیار کیا اور جس طرح سے اس کو رائج کیا، اور کلیسا کا وجود ہوا، اور کلیسا کے اندر جو ہے نا مطلب ایک کلیسا ترتیب دی گئی کہ یہ مین کلیسا ہوگی، یہاں سے فرمان جاری ہوگا. اس کا ایک پاپ ہوتا تھا. اب وہ پاپ جو فرمان جاری کر دے اس کو سب کو فالو کرنا ہے. تو اس پہ اعتراض اٹھا تھا. اس نے کہا نہیں جی، اس میں بہت ساری کلیسائی بدعنوانیاں بھی ہے. اب کلیسا سے مراد آپ سمجھ گیا. اسی طرح
چرچ جو ہے اس کے انڈر میں آتا ہے، کلیسا کے انڈر میں. تو اس پہ ان کو اعتراض تھا، تو یعنی انہوں نے وہاں پوپ کا انکار کر دیا. اچھا اس کے بعد پھر مزید جب آگے چلے تو لوتھرن کا، تو اس کے بعد پھر یہ 7ویں کانفرنس ہوئی. یعنی اس کے بعد پھر ایک کانفرنس جو ہوئی 7ویں ہوئی تھی، یعنی 1517 میں یہ ہوئی ہے، اور وہ میں نے آپ کو بتایا 1545 میں ہوئی پھر، اور 1563 تک جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا. اچھا اس دوران پروٹسٹنٹ وجود میں آئے، یعنی جب یہ ریفارمیشن ہوئی، اس کے بعد پھر ریفارمیشن جب ہوئی تو اس کے اندر اس کے نتیجے میں پھر پروٹسٹنٹ کا وجود ہوا، یعنی احتجاجی گروپ، اور انہوں نے بہت ساری چیزوں پہ آواز اٹھائی. اچھا یہ جو پروٹسٹنٹ تھے یہ بھی 66 کتابوں کے ماننے والے تھے، اور ان کے بھی کچھ جو ہے اعتراضات تھے. اچھا یہ اعتراضات کوئی اتنے بڑے لیول پہ نہیں تھے، لیکن چھوٹے چھوٹے، جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک چیز کو ہم نے مان لیا کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، اس پہ ایک فرقہ بن گیا. بالکل اسی نتیجے میں اسی طرح سے بالکل یہ چیزیں بھی ہوتی رہیں. اچھا پھر اس کے بعد مزید آگے چلے تو یعنی یہ سمجھیں کہ 1517 سے لے کے 1730 یعنی 200 سال تک یہ سلسلہ جو ہے نا وہ یہ چھوٹے چھوٹے بنتے رہے. اور اس کے بعد آتے ہیں میتھوڈسٹ کا وجود ہوتا ہے انہی اس کے اوپر. اور اسی دوران جو ہے، بلکہ میں اس کی ڈیٹ نکال لوں ایک، 1546 میں، ہاں اس سے اگر پیچھے جاتے ہیں تو ان سب کے جس طرح تضاد چل رہے تھے، اس طرح ایک بیچ میں ایک اور گروپ بنا تھا جن کو یہ یونیٹیرین جو کرسچن تھے، یہ پھر ان کا بیچ میں انہوں نے بھی آواز اٹھائی 1546 میں. اچھا یہ اس وقت تو یہ دب گئی تھی، لیکن پھر یہ میتھوڈسٹ کے بعد پھر یہ سلسلہ اور زیادہ آگے بڑھا. تو یہ 1546 میں یہاں پر میں نے یہ نکالا تھا نیٹ سے، یعنی مائیکل سرویٹس نام ہے اس کا. مائیکل سرویٹس نے کتاب لکھی تھی 1546 میں، کرسچنزم ریسٹیٹیوشن، یعنی عیسائیت کی بحالی. اس کتاب کو جب اس نے لکھا تو اس نے تثلیث کے قانون کو جو ہے وہ رد کیا، بلکہ اس نے کہا کہ یہ توحید کا تصور دیا. اس نے کہا کہ انجیل میں جو ہے اللہ ایک ہے، اور بلکہ میں آپ کو وہ ایک کلپ چلا دوں گا، اس کے اندر آپ خود دیکھ لیجیے. تو اس کی بنیاد پر پھر کیتھولک اور پروٹسٹنٹ دونوں نے ان کو جو ہے اس کو مطلب کافر قرار دے دیا. اور کیونکہ یہ تثلیث کو نہیں مانتا تھا، یہ کہتا تھا نہیں عیسیٰ علیہ السلام مطلب یعنی وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی مطلب ایک نبی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میری عبادت نہیں کرو، میں خدا نہیں ہوں. تو وہ پوائنٹ ان کے میرے خیال 5 پوائنٹ ہیں وہ. تو اس کے اوپر جو ہے مطلب یعنی جب یہ آواز اٹھی تو ایک بھوچال آیا، اور اس کے اوپر اس کو یعنی وہاں کے جو پادری تھے، کیونکہ اس پہ کیتھولک بھی، پروٹسٹنٹ بھی، اور میں کہوں گا آرتھوڈاکس بھی، یعنی تینوں اس کے خلاف تھے. تو ان کے پادریوں نے مطلب یعنی اس کو ایک گرفتار کیا یا پکڑ کے اس کو زندہ جلا دیا. اچھا اب یہ شخص کوئی معمولی شخص نہیں تھا. اس کے اگر آپ دیکھیں تو یہ بہترین ڈاکٹر بھی تھا، ماہر فلکیات بھی تھا، اور تھیولوجی کے اوپر بڑا اس کو وہ تھا، یعنی مذاہب کے اوپر بھی اس کو وہ تھا، اور یونانی اور عبرانی زبان پر بھی اس کو وہ تھا، اور یہ مذہبی ریسرچر تھا. جو ہسٹری میں نے نکالی ہے اس کی، تو کیونکہ یہ معمولی آدمی نہیں تھا، بہرحال اس کے اوپر پھر فرق ہوتا رہا. اور اگر آپ غور کریں تو آج یہ یونیٹیرین جو ہے ان کے چرچ آپ کو پوری دنیا میں ملیں گے. پاکستان میں تو خیر کوئی نہیں ہے، لیکن انڈیا کے اندر ایک چرچ ان کا ہے. یعنی آسام کا جو ایریا ہے وہ اور بنگلہ دیش کے ایریا کے درمیان میں جو پہاڑی علاقہ ہے جو انڈیا کی کنٹرول میں آتا ہے، وہاں ان کا ایک چرچ موجود ہے. اور باقی اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو نیٹ پہ یونیٹیرینس کا جو ہے نا کہ چرچ بھی مل جائیں گے، ان کی تعلیمات بھی مل جائے گی، اور جو انجیل کی تشریح انہوں نے کی ہے وہ بھی مل جائے گی آپ کو، یعنی توحید والی. اب اگر میں کرتا ہوں موازنے کی بات، یعنی یہ سب باتیں تو میں آپ کے سامنے رکھی تھی میں نے کہ وہ 1600 سال تھے یا 1800 سال تھے. تو یہ 1700 کا اگر ہم بات کرتے ہیں تو 18ویں صدی کا آ جاتا ہے. تو یعنی 16ویں صدی نہیں بلکہ 18ویں صدی تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اور پروٹسٹنٹ اور کیتھولک کی سے پہلے جب یہ کیتھولک کے بعد جب پروٹسٹنٹ وجود میں آئے تھے تو ان کے آپس میں بہت بڑے تنازعات چلے، اور جو ان کے اختلاف کے اوپر بہت بڑی لڑائی ہوئی. بلکہ اس میں بہت سارے، میں کہوں گا کہ لا تعداد لوگ مارے گئے اس کے اندر. یعنی سمجھے کہ صرف اختلافات کی بنیاد پہ بہت ظلم اور زیادتی کا شکار ہوئے بہت سارے لوگ.
بہرحال اب جو ہے اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں یونیٹیرین کی، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ مطلب شدت پسند لوگ نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ معاشی طور پہ آپ مضبوط رہیں، اور اور 4-5 ان کے پوائنٹ ہیں جن کو وہ آگے رکھتے ہیں۔ اب اگر میں موازنہ کرتا ہوں ان کو سب کو اکٹھا کر لیں، اور جس طرح میں نے کہا تھا کہ ایک شریعت یا ایک سے زیادہ شریعت، یا ایک شریعت اور اس کے ساتھ دیگر کتب، ان کو جوڑ کے اگر ہم اس کو بڑھانا چاہیں تو اس میں ہمیشہ تضاد ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی مذہب ہو۔ میں نے کہا نا اگر دین ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب مذہب بن جاتا ہے تو اس کے اندر یہ جوڑ توڑ چلتی ہے، کوئی سا بھی دین ہو۔ میں اگر موازنہ کر لوں اسلام کا کرسچینٹی کے ساتھ، تو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو کامن چیزیں ہیں وہ کیا ہے، کہ جیسے کچھ لوگ ہیں وہ چرچ مطلب یعنی نہیں جاتے، اپنی جو تہوار ہے رسمی طور پر بس وہی مناتے ہیں، لیکن چرچ کا رجحان نہیں کرتے۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں مطلب یعنی وہ تہوار تو منا لیں گے لیکن مسجد کا رجحان نہیں ہے ان کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، کہ اگر وہ مسجد میں جا رہا ہے تو وہ ایک مولوی کا بیان سنتا ہے تو وہ کچھ اور ہوتا ہے، دوسری مولوی کا کچھ اور ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یا کوئی سوال کرتا ہے تو اس کو ایک جگہ کچھ جواب ملتا ہے، دوسری جگہ کچھ جواب ملتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ حکم اللہ کا وہ پوچھ رہا ہے تو وہ ایک روایت سے بتا رہا ہوگا اور دوسرا اس کی نفی کر رہا ہوگا، کہے گا یہ اس طرح نہیں بلکہ یہ روایت اس بارے میں یہ کہتی ہے۔ تو یعنی وہی تشریحات کی بات ہو گئی۔ اگر یہ صرف قرآن تک ہو یہ بات تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اللہ کے احکامات کو۔ اسی طرح سے میں کہوں گا کہ اگر یہ صرف انجیل تک ہوتی بات، کہ یہ 27 جو کتابوں کے حد تک بات یہ رہتی، یا مطلب یعنی اس کے اندر یہ جو بعض کتابیں انہوں نے بڑھا دی بعض گھٹا دی، تو یعنی اگر یہ نہیں ہوتا تو ان میں بھی یہ ساری چیزیں نہیں اٹھتی۔ اسی طرح سے اگر کوئی کرسچن ہے وہ بھی اگر کوئی سوال کرتا ہے تو مطلب ایک عقائد میں اس کا جواب کچھ اور ہوتا ہے، دوسرے میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اب اگر میں تیسرے کی بات کروں تو تیسرے میں تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ خدا تو ہے نہیں، نہ آپ ان کی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو اب کیونکہ تثلیث کا جو نظریہ ہے وہ ان میں ہے، آرتھوڈکس میں بھی ہے، اور مطلب وہاں سے تو یہ چلا ہے رومن کیتھلک سے، اور یہ سلسلہ آرتھوڈکس میں بھی ہے اور پروٹسٹنٹ کے اندر بھی ہے۔ تو اب جب یہ سلسلہ تینوں میں ہے تو انہوں نے اگر انکار کر دیا کہ نہیں جی وہ توحید کا، تو ان کے لیے سب بالکل ایک نئی چیز ہوگی۔ اس کی ایک مثال میں دے دوں، مسلمانوں کے اندر بھی ایک توحیدی جماعت بنی تھی، کمال احمد عثمانی نے بنائی تھی یہ جماعت، اور پرانی جماعت ہے۔ بہرحال ان میں بھی ان کا بھی یہی ہے، جس طرح میں نے ابھی آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک شخص کو صرف اس بنیاد پہ جلا دیا گیا کہ اس نے جو ہے وحدانیت کی بات کی۔ تو اسی طرح ان کا بھی ایک گروپ تھا جو صرف یہی کہتا تھا کہ نہیں وحدانیت کے اوپر بات کرو اور توحید کا پرچار زیادہ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے مطلب آوازیں اٹھائی بزرگوں یعنی مزاروں کے خلاف یا قبر پرستی کے خلاف، یا کچھ ایسی چیزیں انہوں نے سامنے لکھ رہا ہے جس سے مطلب توحید میں فرق آتا تھا۔ تو اب کیونکہ وہ دیگر کتب کے ساتھ جوڑ کر شریعت کو وہ کچھ اور بن چکا ہے۔ اچھا قرآن کے حساب سے تو یہی ہے، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یعنی اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور یہ مطلب یعنی اب کیونکہ یہ وسیلے لگا کے، اور یہ تقریباً دوسرے مذاہب کے مطلب میں تو مذہب ہی کہوں گا، مسلمانوں کے جو مذاہب بنے ان کے اندر یہ سب جو ہے یہ باتیں ہیں رائج ہیں، کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہے۔ تو بہرحال ایک توحیدی جماعت اٹھی تھی جس نے یہ آواز بلند کی تھی کہ یہ بابوں کا، اور یہ جو آج کے دور میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ محمد علی مرزا ہے جو بابوں کے لیے بول رہا ہوتا ہے، اور اس پہ بھی مرڈر اٹیمپٹ ہو چکا ہے میرے خیال سے۔ تو وہ مطلب وہ بھی اگر اس نے کہا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جگہ لا الہ الا اللہ اور چشتی رسول اللہ، یہ آواز وہ اکثر اٹھاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی بہت سارے علماء اور مولوی اس سے چڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح کہ وحدانیت کی بات میں ابھی کرسچینٹی کے اندر کر رہا تھا کہ اگر یونیٹیرینز یہ بات کرتے ہیں تو دوسروں کو ناگوار گزرتی ہے، اسی طرح اگر کیونکہ وہ فرقوں سے ہٹ کے اور ایک گروپ انہوں نے بنایا کہ جو فرقوں کی نفی کر کے، بالکل اسی طریقے سے یہ محمد علی مرزا نے بھی جب فرقوں کی نفی کی اور انہوں نے جب ان پہ آواز اٹھائی تو ہر فرقے والے کو تکلیف ہوئی، اور حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف قرآن کی بات کرتا ہے، وہ روایتوں کو بھی مانتا ہے، اور مطلب یعنی بعض جگہ مجھے بھی اس سے اعتراض ہے بعض باتوں میں، لیکن یہ بات میں بہت مضبوط آدمی ہے وہ،
یعنی کہ وہ جو کہتا ہے کہ یہ غلط ہے تو غلط ہے، اور فرقہ کی وجہ یہی ہے، اور فرقوں میں یہی ہوتا ہے کہ یعنی وہی کام اگر خود کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو برا نہیں سمجھتے، لیکن اگر دوسرا کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اس کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ، اور پھر جو لوگ اس طرف آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں کہ اگر اگر ہم نے اس طرح کہہ دیا تو ہم مارے جائیں گے۔ بالکل اسی طرح سے شروع میں کرسچن کے اندر بھی یہی تھا، اور بلکہ پہلا جو اس کا بانی تھا اس کو تو انہوں نے آگ لگا کے زندہ جلا دیا تھا، لیکن آج دیکھ لیں آج ایسا کچھ نہیں ہے، آج وہ نرم پڑ چکے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں میں جس طرح میں نے بھی کہا نا، محمد علی مرزا، بہت لوگوں نے اس پہ آواز اٹھائی، لیکن اب وہ نرم پڑ چکے ہیں، اب وہ اپنی جگہ بن گئی ہے اس کی۔ اسی طرح سے بلکہ اس معاملے میں مفتی کامران شہزاد کو میں نے سنا، اس کے کچھ پروگرامز میں نے دیکھے، بلکہ وہ مجھے بہت زیادہ بہتر لگا توحید کے معاملے میں، بلکہ وہ تو یہاں تک ہے کہ اس کی ریسرچ بہت اچھی ہے۔ تو مفتی کامران شہزاد کو بھی سنیں، اچھا بندہ ہے۔ اب یہ جو ریزن ہے کہ دین سے دوری کی، کہ جو لوگ اپنے دین سے یا مذہب، ابھی فی الحال تو مذہب چل رہا ہے، دین تو ہے ہی نہیں، تو جو لوگ مذہب کے باغی ہوتے ہیں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ فرقہ در فرقہ در فرقہ، اسی طرح چاہے وہ عیسائیت کے اندر ہو یا مسلمانوں کے اندر، دونوں چیزیں سیم، دونوں جگہ سیم بات ہے کہ وہ چرچ سے کٹ رہے ہوتے ہیں، یہاں پر مسلمان مسجد سے کٹ رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہی والی بات ہے، تیرا چرچ میرا چرچ، تیری مسجد اور میری مسجد، یہ ایک ریزن یہ بھی ہے۔ تو بہرحال ہسٹری کی جہاں تک بات ہے، میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں یہ سب دیکھنے کے بعد کہ اگر مسلمان ہیں تو ان کو چاہیے کہ قرآن پہ توجہ دیں اور دیگر کتب کو ایک طرف رکھ دیں۔ ہاں اگر کوئی چیز قرآن سے بہت ملتی بھی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہی بات کہی جا رہی ہے تو ماننے میں اعتراض نہیں ہے، لیکن بہت ساری روایت ایسی ہیں جو خلاف قرآن بھی ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو جس طرح بھی شروع میں جب میں بات کر رہا تھا، دو شریعت کی بات کر رہا تھا میں، تو ایک ہی کتاب کے اندر دو مختلف چیزیں ہوں گی تو یہ اعتراض تو بنتا ہے نا پھر، کہ اگر مثال طور پر کوئی کہتا ہے کہ جی ختنہ تو پھر اس میں کیوں لکھا ہوا ہے پیدائش کے چیپٹر میں، تو یا تو کہ ہمیں پیدائش کو نہیں ماننا چاہیے، نہیں ماننا چاہیے تو نکال دو۔ تو اگر جب دو چیزیں ہوں گی تو تکرار ہوگی، تو اگر اسی طرح ایک کتاب کو ہی پکڑا جائے اور اسی کے اوپر ہم پابند رہیں تو بہت سارے اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں، اور کم از کم یہ جو اختلافات ہیں، یہ جو تکرار ہوتی ہے، ایک دوسرے سے مناظرے ہوتے ہیں یا نئے نئے گروہ بن رہے ہوتے ہیں، ایٹ لیسٹ یہ نہیں بنیں گے، کم از کم ایک پلیٹ فارم پہ تو رہیں گے، چاہے وہ عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، معذرت کے ساتھ کہ یہ دو کشتیوں کا سوار کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔